اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ سورہ تحریم کی 6 آیت ہے کہ جس کا عنوان ہم تربیت نفس اور تربیت خانوادہ کے طور پر گھر کی تربیت، اپنے نفس کی تربیت، معاشرے کی تربیت کا عنوان ہم ٹائٹل دے سکتے ہیں۔ یعنی اس ویڈیو کا موضوع ہے تربیت نفس اور اپنے معاشرے کی تربیت۔ یہ آیہ کریمہ ہمیں ہر مومن کو، ہر انسان کو جو کہ ایمان لے کر آیا ہے اس کو حکم دے رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھو۔ اس آگ سے محفوظ رکھو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ آیہ کریمہ ہر انسان کے لیے، ہر مومن کے لیے ایک پیغام دے رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اوپر فریضہ ہے، واجب ہے کہ وہ پہلے اپنے نفس کو سنوارے، اپنے نفس کی اصلاح کرے، اپنے نفس کی تربیت کرے، اور دوسرے نمبر پر اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی اصلاح کرے، گھر والوں کی بھی تربیت کرے، گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ کیونکہ اگر انسان اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ نہیں رکھے گا تو اس انسان میں اور اس جمادات اور اس پتھر میں کوئی فرق نہیں رہے گا، کیونکہ آیت کے آخر میں، آیت کے بعد والے جملوں میں ارشاد ہو رہا ہے وقودھا الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ کہ جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ معاشرہ، وہ انسان کے جو بے تربیت ہو، وہ معاشرہ کے جس میں تربیت نہیں پائی جائے، جس میں بد اخلاقیاں، اخلاقی برائیاں پائے جائیں، جس کے اندر اخلاقی مشکلات پائے جائیں، وہ معاشرہ کبھی بھی زندہ نہیں ہوتا۔ وہ معاشرہ زندہ ہو کر بھی مثل ایک پتھر کے ہے۔ جس طرح پتھر میں کوئی جان نہیں ہوتی، جاندار ہونے کی علامت ہی یہ ہے کہ وہ خود با تربیت ہو، اس کے اندر کوئی اخلاقی برائیاں نہ پائی جائیں، اور اس کے معاشرے میں اور اس کے گھر میں بھی کوئی اخلاقی برائیاں نہ پائی جائیں۔ اور اصل ہدف تربیت کا اور مقصد ہی تربیت کا یہ ہے کہ انسان، بہت سی تعریفیں تربیت کی گئی ہیں کہ جس میں تعریفوں میں سے سب سے اہم ترین تعریف اور بہترین تعریف یہ ہے کہ تربیت یعنی برائیوں سے نکل کر اچھائیوں کی طرف آنا، اپنے آپ کو ہر اس عمل سے محفوظ رکھنا کہ جو اسلام کی نگاہ میں برا ہے، اور ہر اس فعل کو انجام دینا کہ جو اسلام کی نظر میں اچھا ہے، اس کو تربیت کہتے ہیں۔ اور تربیت کا ہدف یہ ہے کہ انسان اپنی اجتماعی اور فردی زندگی میں اپنے آپ بھی اور اپنے معاشرے کی بھی اصلاح کرے، اور معاشرے کو اس منزل پر لے کر جائے کہ جو معاشرہ با اخلاق معاشرہ ہو۔ یہی انبیاء اور چہردہ معصومین علیہ السلام کا ہدف بھی یہی تھا، اس دنیا میں آنے کا۔ اللہ نے جو پیغمبروں کو بھیجا، جو اللہ نے انبیاء کو بھیجا، جو معصومین علیہ السلام آئے، ہر ایک کا ہدف اور مقصد ہی تربیت انسان تھا۔ انسان کی تربیت کرنے کے لیے پروردگار عالم نے تمام انبیاء اور معصومین علیہ السلام کو بھیجا۔ یہی چیز پیغمبر اکرم بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے بھیجنے کا، میرے مبعوث ہونے کا اصل ہدف یہ ہے کہ میں لوگوں کو مکارم اخلاق سکھاؤں، لوگوں کو اخلاق کی منزلوں پر، بلندیوں پر لے کر جاؤں۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنی سوشل زندگی میں، اپنی زندگی کے اندر ہم اپنے بچوں کی تعلیم کا تو انتظام کرتے ہیں لیکن تربیت سے غافل ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں حکم ہو رہا ہے، جہاں جہاں بھی تعلیم اور تربیت کا تذکرہ ایک ساتھ کیا گیا ہے، کہ جہاں تعلیم ہے وہاں اگر تربیت نہیں ہے تو وہ تعلیم انسان کے لیے بلا ہو جاتی ہے، اور جہاں تربیت ہو وہاں تعلیم نہ ہو تو وہ بھی انسان جو ہے وہ دین کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ تعلیم ہی کے ذریعے سے انسان میں بصیرت آتی ہے، اور صحیح طریقے سے فیصلہ انسان تعلیم کے ذریعے ہی لے سکتا ہے۔ لیکن اگر تعلیم تو ہو لیکن تعلیم کے ساتھ بد اخلاقیاں ہوں
تو انسان تعلیم ہونے کے باوجود بھی پھر معاشرے میں قتل و غارت اور خونریزی اور برائیاں پھیلاتا ہے۔ لہذا تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ یہ اتنی عظیم آیت ہے کہ آنے کے بعد آپ کے صادق آل محمد امام جعفر صادق کے ایک صحابی آ کر امام سے سوال کرتے ہیں کہ مولا، میں کس طرح سے اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھوں؟ تو معصوم علیہ السلام نے، امام صادق نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس بات کی نصیحت کی اور اپنا آپ اس بات پر عمل کیا کہ وہ تمام محرمات کہ جن سے پروردگار عالم نے انسان کو روکا ہے ان سے تم نے اجتناب کیا اور اپنے گھر والوں کو بھی ان سے روکنا چاہا، وہ اخلاقی بیماریاں، وہ اخلاقی برائیاں کہ جو انسان میں پائی جاتی ہیں، اگر تم نے خود کو اس سے دور رکھا اور اپنے بچوں کو بھی تلقین کی، اپنے بچوں کو بھی دعوت دی اور معاشرے کو بھی اس بات کی طرف دعوت دی کہ وہ اس کام کو انجام نہ دیں بلکہ ان کے اندر وہی اچھائیاں پائی جائیں کہ جو اسلام میں جس کو اچھا کہا جاتا ہے، وہ تمام صفات ان کے اندر پائی جانی چاہیے کہ جو صرف اسلام نے جن کی تعریف کی ہے، تو تم نے اپنے واجب کو ادا کر دیا، یعنی تم نے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا اور اپنے اہل کو بھی بچا لیا۔ اب ہمیں یہ افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ میرا بچہ کیوں بگڑ رہا ہے، اگر میں خود اس کی اصلاح کر رہا ہوں، تربیت کر رہا ہوں، میں اس کو بتا رہا ہوں، اب اگر وہ نہیں مان رہا تو میں عند اللہ کم سے کم اپنے آپ کو تو محفوظ کر سکا اور خدا کی بارگاہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کو تلقین کی۔ اور تربیت کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن کریم میں ایک آیہ کریمہ دوسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جس نے بھی ایک انسان کو زندگی عطا کر دی فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ایسا ہے کہ جس نے پوری کائنات کو زندگی دے دی۔ ظاہری طور سے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک انسان کی جان کو بچا لیا تو گویا اس نے جو ہے پوری کائنات کو بچا لیا، یہ ظاہری طور سے ہے۔ لیکن باطنی طور سے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اگر برائیوں سے روک لے اور ایک انسان کی تربیت کر کے اس کو صراط مستقیم پر لے آئے اور اس کی اصلاح کر دے اور اس کے صحیح اخلاق اس کا کر دے، تو یہی اس طرح سے ہے کہ جیسے اس نے پوری کائنات کو زندگی عطا کر دی۔ عزیزوں، حسین مظلوم کربلا کا مقصد اور ہدف بھی کربلا کے میدان میں یہی تھا۔ حسین اسی لیے کربلا میں آئے تھے کہ معاشرے سے برائیوں کو ختم کریں اور معاشرے میں جو بیماریاں پائی جاتی تھیں ان اخلاقی بیماریوں کو دور کریں۔ یہی فریضہ ہر حسینی کا ہے کہ وہ اپنے نفس کو بھی اصلاح کرے، اپنے نفس کی بھی تربیت کرے، اپنے نفس کو بھی برائیوں سے روکے اور اپنے گھر والوں کو بھی برائیوں سے روکے اور اپنے معاشرے کو بھی برائیوں سے روکے، کیونکہ جو معاشرہ جس تربیت یافتہ ہوتا ہے وہ معاشرہ زندہ ہوتا ہے، جس معاشرے میں تربیت نہیں ہوتی وہ معاشرہ زندہ ہو کر بھی مردہ معاشرہ ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔